السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان، اور ماہ رمضان میں اس سال ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قصہ قرآن۔ قرآن میں جو نبیوں کے قصے ہیں، ان کی قوم کے قصے ہیں، اس کو سمجھیں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہی ہمارا مقصد ہے اس پروگرام کو کرنے کا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صبا اسماعیل جو کہ ڈائریکٹر ہیں جبرائیل انٹرنیشنل اسکول کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دن کی طرح، اور آج وہ قصہ موسیٰ یعنی موسیٰ کے جو قصے ہیں قرآن میں، یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت ویلکم ہے، بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا کچھ قصے ہیں قرآن میں، بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ قصہ موسیٰ اور ہارون پیش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور جتنا زیادہ ذکر ان کا ہے کسی اور نبی کا نہیں۔ اور حضرت ہارون ان کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنا کر بھیجا تھا ان کے ساتھ فرعون کے دربار میں، تو ان دونوں کا قصہ لگ بھگ ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس لیے ہم اس قصے کو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور چونکہ یہ قصہ طویل ہے، بہت سارے واقعات ہیں اس کے اندر، تو یقینی طور پر یہ ایک دن میں مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اس کا ایک حصہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور دوسرا حصہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ کل حضرت شعیب کا قصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین کی طرف بھیجا تھا، اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا رسول بنا کر۔ انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا تھا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے ان کو جو باتیں بتائیں، اس قوم کے اندر ایک خاص بیماری تھی جو آپ نے سنا کہ وہ ناپ تول میں بہت کمی کرتے تھے۔ بزنس والی قوم تھی، تجارت کرتی تھی، خرید و فروخت کرتی تھی، لیکن بے ایمانی کرتی تھی، ڈنڈی مارتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، وزن میں کمی کرتی تھی، اور ایک دوسروں کے مال میں خیانت کرتی تھی، انصاف سے کام نہیں لیتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف خاص توجہ دلائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو خاص طور پر کہا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ جب وزن کرو تو صحیح سے وزن کرو، جب تم تولو کسی چیز کو تو صحیح سے تولو، اور جو پیمائش کرو تو صحیح پیمائش کرو، ڈنڈی مت مارو اور بے ایمانی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ انسان کا حق مارے، ظلم کرے، بے ایمانی کرے۔ جب انسان اس طرح تجارت کرتا ہے تو وقتی طور پر تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جو خدا کی رحمت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی، جو برکت ہے وہ اس تک نہیں پہنچتی، اور وہ اس کی زندگی پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں گزرتی۔ یہ قصہ ہم نے حضرت شعیب کا دیکھا، ان کی قوم نے بھی ان کی بات نہیں مانی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا دی گئی۔ یہ واقعہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ بھی کیا ہے، اور فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ پر اور ہارون پر سلام ہو، ان پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا، اللہ کی نمائندگی کا حق ادا کیا، اور اپنے زمانے میں وہ جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری کو انہوں نے پوری طرح انجام دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھیں، یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی تھی، اور مصر وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا تھا، اس نے ان کو وہاں سے اٹھا لیا تھا اور لے جا کر بازار مصر میں فروخت کر دیا تھا۔ مصر کے ایک عزیز نے ان کو لے لیا تھا اور اپنے گھر پہ رکھا تھا۔ بعد میں اور جو بہت سارے واقعات پیش آئے وہ آپ سن چکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے تحت۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار تک پہنچے، اور ان کو وہاں تک رسائی ملی جہاں تک دوسروں کو نہیں ملی، اور ان کے بڑے اچھے اثرات ہوئے، اور وہ بادشاہ کے قریب ہوئے، اور ان کو بہت سارا حصہ ملا حکومت سے۔ بعد میں ان کے بھائی بھی وہاں ان کے پاس پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پہنچے۔ تو اس وقت جب وہ لوگ گئے تھے وہاں پہ تو پھر وہ جا کے وہیں آباد ہو گئے تھے، پھر ان کی نسل وہاں رہی، ایک علاقے میں آباد رہی بہت زمانے تک۔ یہ قصہ ہے اس کے بہت دنوں بعد کا، لگ بھگ 300 سال کا فرق ہے حضرت یوسف علیہ السلام میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب یہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، آپ اس وقت دیکھیں گے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فرعون کی وہاں حکومت تھی. فرعون پہلے سے وہاں تھے. فرعون آپ جانتے ہیں کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہوتا تھا مصر کے بادشاہوں کا، اور لگ بھگ 31 فرعون ہوئے ہیں جنہوں نے ایک کے بعد ایک حکومت کی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہاں پر، اس کا نام بتایا گیا ہے کہ وہ ہیکسوس اس کا نام تھا. وہ فرعون جو اس وقت تھا جب یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جن 2 فرعونوں سے واسطہ پڑا ان میں سے ایک کا نام رامسیس دوم ہے اور ایک منفتح ہے. جب شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ہیں اس کے دربار میں تو ایک دوسرا بادشاہ تھا اور بعد میں پھر اس کا بیٹا تھا جو بادشاہ بنا تھا. تو فرعون کا ذکر بھی بہت خاص ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ فرعون کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، اسی لیے قرآن نے فرعون کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ کیا ہے. بلکہ فرعون برے لوگوں کا سرغنہ قرار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی سزائیں دی اور لگاتار اس پر سزا جاری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، کہ ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کا کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں. تو یہ قرآن پاک میں ہم ان کا قصہ دیکھتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے. اور ہم وہ دیکھتے ہیں کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا. وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کی جو تاریخ ہے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو بادشاہ تھا جو فرعون تھا اس نے بھی ایک خواب دیکھا تھا. پھر اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی. ایسے یہ خواب اس فرعون نے بھی دیکھا، رامسیس دوم نے، جس کی تعبیر اور جس کی تعبیر جب لوگوں نے بتائی تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ کوئی اسرائیلی بچہ ہے، بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے والا، جس کے ہاتھ سے اس کی حکومت جا سکتی ہے اور اس کو سخت ترین مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس نے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جو بھی بیٹا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے آل فرعون سے تم کو نجات دی، جو تم کو بہت برے عذاب دیتا تھا اور تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا تھا. تو یہ ایسا ہی وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بھی قرآن پاک میں بہت تفصیل کے ساتھ 20ویں پارے میں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. وہ واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تم کو یہ ڈر لگے کہ اب تم اپنے بچے کو نہیں بچا پاؤ گے تو اس کو دریا میں ڈال دینا ایک صندوق میں رکھ کے، اور پریشان مت ہونا، ہم اس کو لوٹا کر تمہارے پاس لائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ویسے ہی کیا. جب ان کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر نیل دریا میں ڈال دیا. یہ وہ دریا ہے جس کے کنارے فرعون کا محل تھا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صندوق میں بہتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے. حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم ذرا نظر رکھو کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور کیا واقعات ہو رہے ہیں. تو وہ اس کی خبر رکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلیں. تو آپ دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی لہروں سے بچایا. وہ پانی جس میں لوگ ڈوب جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس میں محفوظ رہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آل فرعون میں کچھ لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس صندوق کو، اور پھر دیکھا تو اس میں ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ تھا. اس کو محل کے اندر لے کر گئے اور بڑا چرچا ہوا. اب یہ بات بھی پھیلی، کچھ لوگوں نے کہا یہ بنی اسرائیلی بچہ ہے، اس کو مار دینا چاہیے، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جو بیوی تھی جن کا نام آسیہ مشہور ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ جنتی ہیں، ان کے دل میں ایک بات ڈالی. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس بچے کو ذبح ہونے نہیں دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے، اس بچے کو اپنے پاس رکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ عسیٰ ینفعنا، ہمارے لیے نفع کا باعث بنے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اس طرح فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں اور اسی دربار میں ان کی پرورش ہوتی ہے اور وہیں وہ پلتے بڑھتے ہیں. ناظرین، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچ گئے اور فرعون کی بیوی نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اپنے پاس رکھا، تو اب جو سب سے پہلا مسئلہ درپیش ہوا کہ اس کو دودھ پلایا جائے. بچہ چھوٹا تھا، وہ دودھ ہی پی سکتا تھا. فرعون کے پاس بہت کچھ تھا لیکن کوئی بھی چیز ان کے کام کی نہیں تھی. تو وہ
لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ جب بہت زیادہ پریشانی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کے دربار میں کہا، فرعون کی اہلیہ سے، کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو بہت نیک اور شریف ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو بلاتی ہوں، ہو سکتا ہے بچہ اس کا دودھ پی لے۔ یہ کہنے کے بعد وہ فوراً اپنے گھر گئیں، اپنی والدہ سے کہا کہ آپ فوراً چلیے، میں نے بات کی ہے آپ کے لیے، اور پھر وہ ان کو لے کر ان کے دربار میں پہنچی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بچے کے پاس پہنچی ہوں گی تو کس طرح بے قراری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس ان کے بیٹے کو واپس کر دیا، اور قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرددناہ الی امہ، تو ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ بہرحال کافی دنوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس رہے، پھر وہ فرعون کے دربار میں واپس ہوئے اور وہیں ان کی تربیت ہوتی رہی۔ وہ پھر جب جوان ہوئے تو اس وقت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، پھر جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا ہوا تو ہم نے اس کو قوت فیصلہ عطا فرمائی اور ہم نے اس کو علم دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے ہیں اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ فرعون کی قوم سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں رہ رہے ہیں۔ ایسے حال میں ایک خاص واقعہ پیش آیا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں ٹہل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، بحث و تکرار ہو رہی ہے، جس میں سے ایک قبطی تھا جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا، جو ایک بنی اسرائیلی پہ ظلم ڈھا رہا تھا، کسی کام کے کرنے کے لیے اس پہ اوپر زیادتی کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے بات نہیں مانی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو غصے میں آ کر ایک جھاپڑ مار دیا، لیکن وہ جھاپڑ اتنا شدید تھا کہ اس ایک جھاپڑ سے اس آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ آدمی مر گیا۔ اب ہنگامہ ہو گیا، یہی دو لوگ وہاں پہ تھے، تو جو آدمی تھا وہ بھی فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگا، موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے چلے گئے، اور یہ شہر بھر میں ہنگامہ ہو گیا کہ بھئی ایک قبطی کا قتل ہوا ہے، کس نے اس کو مارا ہے ابھی کسی کو معلوم نہیں۔ پھر دوسرے دن صبح کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، دوسرے دن ڈرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام باہر کی طرف آئے کہ اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہے شہر کی۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ وہی آدمی جو کل لڑ رہا تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے بچایا تھا، آج وہ پھر ایک دوسرے آدمی سے لڑتا ہوا نظر آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ تم تو بڑے جھگڑالو قسم کے آدمی لگتے ہو۔ تو وہ آدمی ڈر گیا اور اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ آج موسیٰ مجھے مار دیں اور میرا کام تمام ہو جائے، تو اس نے فوراً ہنگامہ کر دیا کہ موسیٰ دیکھو تم نے کل ایک آدمی کو مارا ہے، کیا تم آج میری جان لینا چاہتے ہو؟ جب اس نے ایسی بات کی تو فوراً بات پھیل گئی کہ کل جو مرڈر ہوا تھا، جو شہادت ہوئی، جو ایک آدمی کا قتل ہوا، اس کے ایک پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ تو اب جیسے یہ واقعہ مشہور ہوا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہٹ گئے، تو ایک فرعون کی جو پولیس ہے وہ فوراً اس بات میں مصروف ہوئی، کوشش میں مصروف ہوئی کہ وہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرے اور ان کو لے کر واپس اپنی جگہ پہ پہنچے۔ تو ایک آدمی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس وقت فرعون اور اس کی پولیس بہت غصے میں ہے، اگر آپ اس وقت گرفتار ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ اچھا معاملہ نہیں کریں گے، اس لیے آپ یہاں سے کہیں باہر چلے جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں سے نکل گئے اور وہ مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین وہاں سے قریب تھا، اس علاقے کی طرف چلے گئے اور وہاں جب پہنچے تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وہ بھی وہاں جا کے کھڑے ہو گئے کنارے کی طرف کے، تھوڑی دیر بعد وہ بھی وہاں پانی وغیرہ پئیں، منہ ہاتھ دھوئیں۔ اسی وقت انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں کھڑی ہو کر کنارے، اپنا غلہ لے کے کھڑی ہیں جانوروں کے ساتھ، اور وہ اس کو پانی نہیں پلا رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے، سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تم لوگ کنارے کھڑی ہو، تم لوگ کیوں نہیں پلاتی پانی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس وقت ہماری مدد نہیں کر سکتے، اور یہ سارے لوگ ہم کو پانی پلانے نہیں دیتے ہیں، تو جب یہ فارغ ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بری لگی، انہوں نے لڑکیوں کی مدد کی اور جانوروں کو لے کر گئے اور ان کو پانی پلا دیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت دی تھی اور اتنی طاقت دی تھی کہ کسی نے ان کے سامنے احتجاج نہیں کیا۔ ان بچیوں کے جانوروں کو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا تو وہ بچیاں اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں۔ جب وہ اپنے گھر کو واپس گئیں تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ تم آج اتنی جلدی کیسے آ گئیں، تم تو روزانہ دیر سے آتی تھیں۔ تو انہوں نے قصہ سنایا کہ ایک جوان آدمی ہے جو کہیں باہر سے آیا ہے
اور اس نے ہماری مدد کی ہے۔ تو اس کے والد نے ان سے کہا کہ تم جاؤ اور ان کو بلا کر لاؤ۔ تو ان میں سے ایک جو لڑکی تھی وہ ٹہلتی ہوئی واپس آئی اور آ کے اس نے موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے تھے، اور اس وقت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی نعمت مل جائے تو ہم اس کے بڑے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا، وہ عورت آئی، وہ لڑکی آئی چلتی ہوئی، اور اس نے ان سے کہا کہ آپ چلیں، ہمارے والد آپ کو اپنے گھر پہ بلا رہے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے ہماری جو مدد کی ہے اس سلسلے میں آپ کی مدد کا آپ کو جو صلہ دے سکتے ہیں وہ دینا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ ان کو لے کے اپنے گھر پہنچی، ان کے والد نے ان سے ملاقات کی، بات کی، تفصیلات کو جانا، تو سمجھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا تخف، اب مت ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالموں کی پہنچ سے باہر آ گئے ہو، یہاں اب تمہیں فرعون کی پولیس ستانے والی نہیں ہے، یہ اس کا علاقہ نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ آپس میں انہوں نے بات کی، تو ان میں سے جو ایک بیٹی ہے اس نے کہا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کو اجرت پہ رکھ لیں اور ان کو کام پہ لگا لیں، ہمیں آدمی کی ضرورت بھی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ رہے، ہمارا کام کرے۔ تو ان کے والد نے فوراً کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر تم ہمارے گھر میں 8 سال یا 10 سال تک کام کرنا چاہو اور رہنا چاہو تو ہم اس کے بدلے میں تمہارے اپنی ایک بیٹی سے تمہاری شادی کرا دیں، تو تم یہاں آرام سے رہ سکتے ہو۔ یہ بات پھر طے پا گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں مدین میں رہ گئے ان فیملی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی کے اس حصے میں مدین میں کچھ سالوں تک قیام کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے نکلے اور آگے کی طرف بڑھے، اور کسی اپنے اچھے مقام کی طرف انہوں نے ارادہ کیا جانے کا۔ تو اسی دوران کہ وہ رات میں تھے، وہ راستہ بھٹک گئے، تو اس وقت کا ذکر اللہ نے کیا کہ وہ پریشان ہو رہے تھے، ان کی فیملی پریشان تھی۔ اسی دوران ان کو کہیں آگ نظر آئی، روشنی نظر آئی، تو انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں وہاں کیسی روشنی ہے، اگر کوئی آگ ہے تو میں اس آگ کو لے کر تمہارے پاس آتا ہوں، اس سے ہم کچھ ٹھنڈک سے بھی بچاؤ کا کام کریں گے اور ہمارے دیگر کام میں بھی آئے گا۔ لیکن جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت کا ذکر اللہ فرماتا ہے فلما اتاها نودیا یا موسیٰ، جب وہ آگے بڑھے تو ہم نے آواز دی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تمہارا رب ہوں، بول رہا ہوں، تم میری آواز سن رہے ہو، فاخلع نعلیک، تم اپنی چپلیں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم اس وقت مقدس وادی طویٰ میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تم کو سلیکٹ کر لیا ہے، چن لیا ہے اپنی رسالت اور نبوت کے لیے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو جو وحی کی جا رہی ہے اس کی طرف کان لگاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے حیران ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے سیدھے کلام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہیں وادی مقدس طویٰ میں، پھر اس کے بعد طور میں آپ دیکھیں گے کئی بار کی باتیں ہیں مختلف جو آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی، جو حضرت موسیٰ ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اللہ نے ان سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا ہی عصایا، یہ تو میری عصا ہے، میری لاٹھی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ بڑے کام کی چیز ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے جانوروں کو بھگاتا ہوں، میرے بڑے کام آتی ہے۔ اللہ سے بات کرنے کا موقع ملا تو وہ لمبی بات کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا القھا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو ڈال دو نیچے۔ تو جب انہوں نے اس کو ڈال دیا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو وہ ایک دم سے سانپ بن گئی وہ لاٹھی اور دوڑنے لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، پکڑ لو، گھبراؤ مت، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو اس کی پہلی صورت پہ واپس لے آئیں گے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں لے کر جاؤ، وہاں چھو کر باہر آؤ۔ جب انہوں نے بغل کی طرف ہاتھ نکالا تو وہ ہاتھ چمکنے لگا، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، وہ ایک نشانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ دونوں میری نشانیاں ہیں، یہ دونوں معجزات ہم نے تم کو عطا کیے ہیں، تم ان کو لے کر جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، تم اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت بدمعاش ہو گیا ہے اور شریر ہو گیا ہے، وہ بہت ظلم کر رہا ہے، اس کو سزا دینا ہے اور بنی اسرائیل کو وہاں بچانا ہے۔ تو اس وقت وہاں موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا کی جو بہت مشہور ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے کو آسان کر دیجئے، میرے دل کو کھول دیجئے، میری زبان کو آسان کر دیجئے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے فیملی میں سے ایک ممبر کو جو میرا بھائی ہے میرا اسسٹنٹ بنا دیجئے، وزیر بنا دیجئے، ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے ہارون، وہ زبان میں بہت اچھا ہے، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، وہاں کی مقامی چیزوں کو جانتا ہے، اگر وہ میرے ساتھ رہے تو میرا کام بہت آسان ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا کہ ہم کو ڈر ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو وہ لوگ میرے اوپر ظلم کریں گے، مجھے پکڑیں گے، کیونکہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے کہا تم گھبراؤ مت، تم دونوں جاؤ اور جا کے وہاں پر اس کام کو ختم کرو، تم فرعون کے پاس جاؤ۔ تو اللہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے کا واقعہ بھی بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور ان سے بات کی تو پہلے تو فرعون بہت حیران ہوا کہ موسیٰ کو اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ آ بھی گئے اور میرے دربار میں آ گئے۔ تو اس نے ان سے کہا جب بات ہوئی کہ تم کون ہو اور تم کیا چاہتے ہو، کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اس کو سنایا کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم اللہ کی بات کو مانو اور سرنڈر کرو، اور جو ظلم کر رہے ہو اس ظلم کو بند کرو اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ تو جب انہوں نے بات سمجھنے سے انکار کیا تو اور مانا نہیں، اور کیسے مانتا، اس نے بہت طویل بحث ہوئی، قرآن پاک میں بہت سی جگہ اس کا ذکر ہے۔ فرعون نے ان سے کہا الم نربک فینا ولیدا، کہ تم بچے تھے ہمارے گھر میں پلے بڑے، آج تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، اور تم نے کیا کیا گل کھلائے اور کیا کیا کچھ کیا، اور تم یہاں سے چلے گئے اور اب آ کر یہ باتیں کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے اور میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو اس وقت جو معجزے تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا نشانی ہے کہ تم خدا کی طرف سے آئے ہو؟ تو وہ جو دو معجزے ان کے پاس تھے، لاٹھی والا معجزہ، وہ انہوں نے اس کو ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، اور ہاتھ کو نکالا بغل سے تو وہ چمکنے لگا۔ تو یہ دیکھ کر فرعون نے کہا ارے یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو کر رہا ہے۔ اور ان کے زمانے میں جادوگری کا بڑا چرچا بھی تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو معجزات دیے ہیں تو ایسے معجزے دیے ہیں جن چیزوں کا اس زمانے میں چلن ہوتا تھا۔ نبی کے پاس وہ چیز اور بڑی طاقت کے ساتھ آتی تھی اور وہ ساری چیزوں کو دبا کر معجزہ بنتی تھی۔ معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے آگے لوگ عاجز آ جائیں، چپ ہو جائیں، بے بس ہو جائیں، کچھ کر نہ پائیں۔ تو جب یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تو اس نے کہا یہ تو جادو ہے، اور پھر اگر جادو ہے تو پھر ہم جادوگری میں مقابلہ کریں گے۔ اس کے جو فرعون کے سارے درباری تھے ان سب نے مل کر بات کی اور یہ ہوا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ہماری عید کا دن ہوتا ہے، جشن کا، زینت کا دن ہوتا ہے، اس دن ہم مقابلہ کریں گے۔ پھر فرعون نے اپنے پورے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں گئے اور پھر مقابلہ ہوا۔ وہاں جب مقابلے سے پہلے کی بہت تفصیل قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے کہ وہ جو جادوگر وہاں آئے تو بہت اچھل کود کی انہوں نے۔ فرعون سے کہا کہ ہم جیت جائیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تم ہمارے درباری بن جاؤ گے اور آج ان کو پوری طرح سے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اس وقت جب وہ مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں ڈالیں اور رسیاں ڈالیں اور وہ سانپ بننے لگیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی تو اس نے ان چیز کو ختم کر دیا اور پوری طرح سے وہ کام وہاں پر مکمل ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو جادوگر تھے وہ ایسے حیران ہوئے کہ انہوں نے دوسرے لوگ چاہے نہ سمجھے ہوں لیکن جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ اس کے اوپر کی چیز ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو سارے جو ساحر جادوگر ہیں وہ جھک گئے اور انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزے سے بڑی چیز ہے۔ فرعون نے فوراً وہاں ایک چال چلی اور اس نے دیکھا یہ تو بڑا الٹا ہو گیا، موسیٰ جیت گئے، لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ تم بھی لگتا ہے موسیٰ کے گروپ کے ہو اور تم بھی جادوگر ہو، وہ تمہارا ٹیچر ہے اور تم اس کے اسسٹنٹ ہو، تم سب نے مل کر ایک سازش کی ہے تاکہ تم ہمارا دربار ہم سے چھین لو، ملک چھین لو، اس لیے ہم تم سب کو سزا دیں گے۔ اور لیکن وہ جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم اس بات کو ماننے والے نہیں ہیں کہ ہم آپ کی طرف آ جائیں، ہم نے اللہ کا جلوہ دیکھ لیا ہے اور اب ہم انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کرے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آگے بڑھتا ہے، انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ بعد میں کیا واقعات پیش آئے۔ بہت ساری نشانیاں سامنے آئیں، فرعون نے بات نہیں مانی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، فرعون نے پیچھا کیا، سمندر میں رستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام باہر آ گئے، فرعون ڈوب گیا، اس کے سارے ساتھی ڈوب گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، پھر جو بنی اسرائیل تھے وہ وادیوں میں بھٹکے، اللہ نے ان کے لیے بدلیوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کا انتظام کیا۔ پھر کوہ طور پہ گئے موسیٰ علیہ السلام، وہاں اللہ سے انہوں نے بات کی، سامری نے بچڑا بنایا، لوگوں نے اس کی پرستش کی، اللہ کے اور بہت سارے احکامات آئے۔ یہ سارے واقعات انشاءاللہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے کا اگلا حصہ ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کو کل پیش کرنے کی کوشش کریں۔